السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاذْکُرُونِی اذکرکم، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ گویا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ بھی اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اگر بندہ اکیلے میں ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، اس پہ اپنی رحمت برسا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ دوسرے لوگوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے نے بھی اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھلاتا۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو، یعنی ذکر کرو اللہ کا، نعمت اللہ علیکم، جو اللہ نے آپ پر نعمتیں بھیجی ہیں ان کا ذکر کرو۔ تو اللہ کی نعمتیں بہت ہوتی ہیں، تو ہمیں ایک ایک نعمت کو دیکھو، صحت کو دیکھ لو، جسم کو دیکھ لو، اور آپ غور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، کس کس نعمت کو آپ یاد کرو گے، کس کس نعمت کو آپ سوچو گے تو اللہ کی نعمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ بندے کی سوچ سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کا بہت کرم ہے بندے پر، بہت رحمت ہے، لیکن ذکر سے روکنے والا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ بندے کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے، اور پھر بندے کو برائیوں میں، گناہ میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندہ اللہ سے مسلسل اپنا رابطہ ہی توڑ دے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی پیدا کر دے اور شراب اور جوئے کی وجہ سے، اور روکے رکھے تم کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ پھر کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ یعنی کہ شیطان کی راہوں پہ کیا چلتے رہو گے؟ کیا اس کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں مصروف نہیں ہوگے آپ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتا رہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ شیطان کی باتیں کیوں مانتے ہیں؟ وہ تو آپ کو جوا اور شراب سے اور مختلف ایسے کام سے، بے حیائی اور فحاشی سے بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ اس کی بات مانیں گے تو پھر اللہ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو بندے کو ڈرایا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مال کی طلب میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بزنس ہو یا کوئی کام ہو یا دکان چلانی ہو یا کوئی روزی کا کام کرنا ہو، اس میں نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ بے ایمانی کرتا ہے، اور اس میں وہ جو روزی ہوتی ہے اس کو حلال ہی نہیں کرتا، تو وہ حرام ہی ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اللہ کی نماز کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت بھی اپنے
مال کی فکر میں ہوتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ذکر الہی کے قریب ہی نہیں جاتا۔ مال بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسا مال عطا فرما، یا اس کے حصول میں، مال کے حصول میں جب ہوں تو اپنی یاد سے ہمیں غافل نہ فرما، اور جو مال ہو اس کو اپنے حکم کے مطابق خرچ کرنے والا بنا۔ اسی طرح بعض اوقات بندے کی اولاد ہوتی ہے، اولاد جو ہے وہ اس کی خاطر بندہ لگا ہوتا ہے، بیوی بچوں کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں تو نہ اللہ کا خیال ہے، نہ اس کے یعنی شریعت کو بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے، فضول خرچیوں میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرما دیا کہ فضول خرچی جو ہے وہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، تو وہ فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، اور اولاد اور اپنی یعنی بیوی بچوں کی فرمائشیں اور ان میں لگنا، اور نہ نماز کا خیال، نہ دین کا خیال، نہ شریعت کا خیال، بس ان کی رضا جو ہے، بس وہ راضی ہو جائیں، میرے بچے میری بیوی خوش ہو جائے تو میں بس خوش ہوں، یہ اس میں پھر وہ نماز بھی چلی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے ذکر میں بندہ رہتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں ہلاک نہ کر دیں، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اتنا تمہیں ہلاک سے مراد ہے غافل نہ کر دیں، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں تمہارے 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 مال اور تمہاری اولاد۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہ لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایسے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار بندے کو فرمایا کہ تم عقل کرو، صحیح بن جاؤ، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صم و عمیانا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ جب کہ یعنی والذین، وہ لوگ جو اذا ذکروا، جب وہ ذکر کریں، بآیات ربہم، اللہ کی آیات کا، اپنے رب کی آیات کا، تو وہ لوگ جو ذکر ہوتا ہے رب کی آیات کا تو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جب ان کو اللہ کا ذکر سنایا جاتا ہے تو وہ بے وقوفوں کی طرح، اندھوں کی طرح اور بہروں کی طرح وہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، اس کا ذکر جو ہے کرتے ہیں۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، تو یہ اللہ کی آیتیں بندے کو راہ دکھاتی ہیں، اور یہ ذکر جو ہے بندے کو، ان کی عقل کو، ان کے ذہن کو زندگی دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ رابطہ استوار کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ جو ہے وہ بندے کو جو اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اس کو بعض لوگ مختلف القاب سے پکارتے ہیں، اس کو پسند ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ تو پسند کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو فقیر ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، بس اللہ کے ساتھ تعلق، شریعت اور دین کے ساتھ ان کا قرب، اس سے غافل نہیں ہو پاتے۔ تو وہی لوگ ہوتے ہیں
جو ذکر سے نفع پاتے ہیں اور اللہ کا ڈر جو ان میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکر، فذکر پس اللہ کا ذکر کرو، ان نفعت الذکر، کیونکہ ذکر جو ہے وہ نفع دینے والا ہے۔ یہ نفع ادھر سے ہی ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر جو کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت سے رکھتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنتا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا اور اس کو اپنی جنت کے باغوں میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فذکر، اور ذکر کرو اللہ کا، ان نفعت الذکر، اللہ کا ذکر تو تمہیں نفع دیتا ہے، سیذکر من یخشی، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، ذکر وہی بندے میں ڈر پیدا کرتا ہے، تو وہی ذکر کرتا ہے جو ڈرتا ہے، اور پھر اللہ اسی ذکر سے بندے میں ڈر بھی پیدا کرتا ہے، اپنا خوف بھی پیدا کرتا ہے، پھر اس کو برے کاموں سے، برے اعمال سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پہ ہو جاتی ہے۔ کتنا کرم ہوتا ہے بندے کو، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر کو ہر وقت کرنا چاہیے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اب دیکھیں نا، ان ہوا، یہ کہ جو ہوا کا مطلب اللہ کا، الا مگر ذکر، اس کا ذکر جو ہے للعالمین، وہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی تمام جہان والے جو ہیں وہ اللہ کا ہی ذکر کریں۔ ذکر الہی کی بڑی شان ہے۔ مومن تو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے شخص، تو ذکر کر اللہ تعالیٰ کا، تیرا رب ہے وہ، اپنے رب کی یاد کیا کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور بلند آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح و شام، اور غفلت کرنے والوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالنا، یعنی غافل لوگوں میں شمار نہ ہو جانا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تو غافل نہ ہونا ذکر سے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ بندے کو چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی مصروف رہے۔ کتنی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح شام اپنے رب کی عبادت میں محض اس کی رضا جوئی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے رونق کے خیال سے اپنی آنکھوں کو ہٹائے رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ یعنی ایسے لوگ، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کا کہنا نہیں ماننا آپ نے جن کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، اور جو لوگ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں ان کی بات نہیں ماننی، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، کیونکہ ان کا حال تو حد سے گزر گیا ہے۔ من اغفلنا قلبہ، وہ بندہ جس کا دل
اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، ان ذکرنا اللہ کے ذکر سے وہ ہٹ گیا ہے، واتبع ہواہ اور وہ اپنی خواہشوں کا پجاری ہو گیا ہے، خواہشوں کو پورا کرنے والا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، وکان امرہ فرطا، اور اللہ فرماتا ہے وہ تو اس کا حال تو حد سے ہی گزر گیا ہے۔ تو فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو ایسے شخص سے اپنا خیال ہی ہٹا لیں، فَأَعْرِضْ عَنْ، اس شخص سے اپنے اعراض کر لیں، دور ہو جائیں، من تولا عن ذکرنا، جو ذکر سے، اللہ کے ذکر سے ہٹ گیا ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی چیزوں کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اس بندے سے اپنا خیال ہی ہٹا لیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بندہ تعلق قائم کرنا، اللہ فرماتا ہے فعارض، اس سے آپ اعراض کریں، ہٹ جائیں، اس کے ساتھ تعلق ہی نہ کریں۔ جس کا دل جو ہے، جس کا ذہن جو ہے، جس کا خیال جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہٹ گیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس بندے سے تعلق ہی نہ رکھیں، کیونکہ وہ تو وہ بندہ ہے، اللہ نے فرمایا الا الحیات الدنیا، مگر وہ تو دنیا کی حیات میں ہی پڑ گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اسی کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو منسلک کر دیا ہے۔ تو ایسے بندے سے تعلق ہی کیا رکھنا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ زین آمنوا و تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ، اللہ زین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، و تطمئن قلوبہم، اور ان کے دل تو سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی جو ایمان لے آئے ہیں ان کے دل تو اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا، خبردار ہو جاؤ، جان لو، سمجھ لو، جیسے اعلان ہوتا ہے بذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر جو ہے تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کو سکون وہی دیتا ہے۔ آپ کے دلوں کو سکون نہ فلموں سے ملتا ہے، نہ گانوں سے ملتا ہے، نہ کسی اور بے حیائی، فحاشی، برائی، گناہ، رذائل، جوا اور شراب اور گندی چیزوں سے ملتا ہے، بلکہ اللہ کے ذکر سے آپ کا دل سکون پاتا ہے۔ تو پھر آپ غافل کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ، خبردار ہو جاؤ، سن لو، بذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر جو ہے تطمئن القلوب، کے دلوں کو سکون، اطمینان اور راحت اسی سے پہنچتی ہے، دل جو ہے اسی سے سکون پاتے ہیں۔ تو دل کو سکون دینا ہے تو اللہ کا ذکر جو ہے اس کو جاری و ساری رکھو، اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ تو سانس، وہ کہتے ہیں سانس آئے اور جائے تو وہ بھی اللہ کے ذکر سے آئے جائے، یعنی سانسوں کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت اللہ کو اپنی نظروں کے سامنے، اس کے حکم کو ہر وقت ماننا چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، شریعت کے مطابق چلنا چاہیے، ذکر الہی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کو بخوبی ہم تک پہنچا دیا، اور قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے،
اور اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے 99 نام بھی اللہ کے ذکر ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے نیک کام جو کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہی اللہ کا ذکر ہے، تو ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح کام ختم ہونے پر الحمدللہ پڑھنا ہی اللہ کا ذکر ہے۔ کام کے دوران اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور دنیاوی غرض اور دنیاوی بے حیائی برائی سے بچا کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھنا ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوشش کرنا کہ شریعت کے مطابق ہر عمل ہو جائے، اور اللہ کو یاد رکھیں، اور اس کی بتائی ہوئی شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن و سنت سے ملی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جاری و ساری رکھنا ہی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کو اپنے اندر رچا بسا لیں اگر آپ اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔